السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر ہم دیکھیں تو کافی انڈیکیٹرز مثبت رجحان آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر بات کرتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال کے پیش نظر انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی یعنی موڈیز نے بھی پاکستان کے بینکنگ آؤٹ لک کو مستحکم قرار دے دیا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال جبکہ پاکستان کے آؤٹ لکس کو کافی منفی رجحان کے ساتھ دیکھا جا رہا تھا آج سے 7-8 ماہ پہلے، اور آئی ایم ایف کی جانب سے، ورلڈ بینک کی جانب سے، ریٹنگ ایجنسیز کی جانب سے یعنی موڈیز کی جانب سے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان کا جو آؤٹ لک ہے وہ منفی رہ سکتا ہے، اور شرح گروتھ جو ہے یعنی شرح نمو کہہ لیں یا گروتھ کہہ لیں پاکستان کی، وہ منفی 4 سے 5% رکھی جا رہی تھی۔ مگر وہیں پر پاکستان کی جو اس وقت اکانومی اصلاحات ہیں، پاکستان کے جو ڈیسیشنز لیے گئے ہیں کووڈ کے دوران، انہوں نے پاکستان کی معاشی سرگرمی کو مستحکم کرنے میں اپنا بڑا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ نہ صرف پالیسی میکنگ کے تحت پاکستان کے کردار بہتر ہوا ہے، بلکہ اس کے اندر جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں انہوں نے بھی پاکستان میں جو ریمیٹنسز سینڈ کی ہیں، اور ان ریمیٹنسز کے مد کے بعد جو ہے ہم دیکھیں تو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں آ جانا پاکستان کی معاشی استحکام کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تو یہ تمام تر جو سینیریو کریٹ ہوا پاکستان کے اندر کووڈ کے پیش نظر، اس کے اندر پاکستان کی معاشی سرگرمی اس طریقے سے نہیں رہی کہ جس طریقے سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا، یعنی منفی نہیں رہی، اس میں اسٹیبلٹی دھیرے دھیرے آنا شروع ہو گئی مئی جون کے بعد سے۔ تو اسی کے تناظر کے اندر بات کریں تو موڈیز نے پاکستان کی جو بینکنگ آؤٹ لک ہے اس کو مستحکم قرار دیا ہے، اور گروتھ کو بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو گروتھ ہے یعنی سال 2021 کے اندر وہ پاکستان کی گروتھ تقریباً 1.5% تک کے گرو کر سکتی ہے پاکستان کی جی ڈی پی۔ تو یہ ایک ایسی نیوز ہے کہ جس کے اثرات پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے جو انڈیکیٹرز ہیں اکانومک انڈیکیٹرز کے اوپر آنا شروع ہوئے، یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا سرپلس میں ہو جانا 17 سال کے بعد، اس کے بعد ٹریڈز کے اندر بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ جو ہے بڑی ہائی لیولز کے اوپر جو ڈیفیسٹس نہیں ہمارے کو رپورٹ کیے گئے، اور دوسری جانب ٹیکس کلیکشن کے اندر بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے جو ہے وہ بر وقت موو کرتے ہوئے تمام تر صورتحال کو بیلنس کیا۔ ایک جانب تو یہ انڈیکیٹرز معاشی سرگرمیوں کا ایک مثبت رجحان دکھا رہے تھے، وہیں پر دوسری جانب ہم نے یہ دیکھا کہ روپے کی قدر کے اندر بھی استحکام آتا ہوا دکھائی دیا، یعنی اگست کے 26 کے بعد سے جو ہے وہ سپٹمبر سے آن ورڈ روپے جو ہے وہ اپنی قدر کو مضبوط سے مضبوط کرتے ہوئے ایک مستحکم لیولز کے اوپر 160 روپے کے اوپر آ کے ٹریڈ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک کچھ ثمرات آنا شروع ہے معیشت کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز تھیں یعنی موڈیز ہو گئے، مورز ہو گئے، انہوں نے بھی پاکستان کے آؤٹ لک کو مستحکم جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا۔ تو یہ ایک بڑا اچھا ایک خوشائن سینیریو ہے۔ ہم اس کے اوپر یہ بات نہیں کر رہے کہ پاکستان کے آؤٹ لک سے ابھی جو ہے بڑے پاکستان کی معاشی جو ہے کوئی مسائل نہیں ہے، پاکستان کا آؤٹ لک بہت مثبت ہو گیا ہے۔ ان تمام تر صورتحال کے اوپر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم بہت ہی زیادہ آپٹیمسٹک ہو گئے، ہم صرف ایک بات بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 5 سے 7 ماہ سے دوران پاکستان کے جو اکانومک انڈیکیٹرز ہیں انہوں نے ایک مثبت رجحان دینا شروع کیا ہے، اور جب کسی بھی معاشی سرگرمی کے اندر یہ انڈیکیٹرز ایک ہسٹوریکل ایک رجحان بنانے شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ اس بات کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ مثبت رجحان جو ہے وہ اپنا امپیکٹ معاشی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ عام معمولات زندگی پہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو گرچہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ امپیکٹ سی بیسس کے اوپر ہم یہ کہیں کہ پاکستان بہت خوشحال ہو گیا ہے اور پاکستان میں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، گرچہ وہ اپنی ایک جگہ پریویل کر رہے ہیں جس کو بر وقت اگر یہ انڈیکیٹر مثبت رجحان دکھاتے ہیں تو ان مسائل کو، ان ایشوز کو ریزالو کرنے میں ہمیں ایک سپورٹ مل جاتی ہے انڈیکیٹرز کی بیسس کے اوپر۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ یہ انڈیکیٹرز جو ہیں یا یہ معاشی اشارے جو ہیں وہ اپنا ایک مثبت رجحان اگر آنے والے مزید 3 سے 4 ماہ یا 6 ماہ تک دکھاتے رہے، اور اس دوران گورنمنٹ آف پاکستان کی بر وقت پالیسی کے تحت اگر ہم موو کرتے رہے تو کچھ بعید نہیں کہ پاکستان کی معاشی اصلاحات کے اندر یہ ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں۔ وہیں پر دوسری جانب بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جون 2021 تک کے ایف بی آر کے سسٹم کو مکمل طور پر ڈیجیٹلائز کر دیا جائے گا۔ ڈیجیٹلائز کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر جب یہ ایف بی آر کے سسٹم کے اوپر ہم اپ گریڈیشن دیکھیں گے چیزوں کے اندر تو امید یہ کرتے ہیں کہ جو ٹیکس پے کر رہی ہے عوام اس کو مزید فیسلٹیز دی جائیں گی، اور ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکس کے سسٹم کو آسان بنایا جائے گا تاکہ عوام کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بوجھ نہ آئے۔ یقیناً پاکستانی عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ ٹیکس نیٹ میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے، ہر چیز کے اندر وہ ٹیکس دے رہے ہیں، بس صرف ان کا جو تحفظات ہیں وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے ان کو جو ہے ہیرس نہ کیا جائے، ان کی چیزوں کے اوپر
اوپر ان کو تنگ نہ کیا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کے اندر کافی دفعہ ایمنسٹیز بھی دی گئی ہیں اس کے حوالے سے, مگر پھر بھی جو ہے اس کے ثمرات نہیں نکل پاتے. تو ہم یہ ایک جو عام رائے ہے عوام کی وہ یہ ہے کہ جب ڈیجیٹلائز کر دیا جائے پورے طور پہ ایف بی آر کے سسٹم کو اور اس کو انٹرنیشنل مارکیٹ سے لنک کر دیا جائے, تو اس سے پہلے کہ جتنے بھی کیسز ہیں یا جتنی بھی ایسے ایشوز ہیں ان کو ختم کر کے نئے سسٹم کے تحت آگے بڑھایا جائے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کے اندر اقدامات کیے جا رہے ہیں تو شاید گورنمنٹ آف پاکستان ایک ایمنسٹی اور دے دے تاکہ اس سسٹم کو واسٹلی لیول کے اوپر بوسٹ مل سکے اور جو اس کے بعد کے پروسیس ہے اس کو ایف بی آر مانیٹر کرنا شروع کر دے. تو بہرحال یہ تمام تر صورتحال ہے, صرف ڈیجیٹلائز کرنے سے ہی مسئلے حل نہیں ہوں گے, عوام کی جو تحفظات ہیں ان کو بھی دور کیا جائے اور ون ٹائم ایک ایمنسٹی ایسی دی جائے کہ اس کے بعد پیچھے مڑ کے نہ دیکھا جائے اور آگے کی آگے پیش رفت کی جائے. تو یہ تمام تر ڈیولپمنٹ پاکستان میں ہو رہی ہیں. ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی ہم بات کریں تو ایف اے ٹی ایف کے اوپر بھی بڑی آنے والی دنوں کے اندر بڑی ایک سرگرم نیوزز آنے والی ہیں کہ پاکستان کے اسٹیٹس کو کیا رکھا جاتا ہے. پاکستان اس وقت بر وقت کارروائی کرتے ہوئے تمام تر ایس او پیز کو مینٹین کر رہا ہے جو اس کے ایف اے ٹی ایف کی. اس کے اندر ایف اے ٹی ایف کے ساتھ جو پاکستان کے جو اس وقت نیگوشیشن چل رہی ہے یا ایف اے ٹی ایف کو جو ریزرویشنز ہیں وہ یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو مستحکم کرنا, ان کو مضبوط کرنا, اور جو بھی اس ٹائپ کی منی لانڈرنگ کے میں یا پھر ٹیرر فائنینسنگ میں ملوث لوگ ہیں ان کے اوپر کارروائی کرنا اور ان کے اوپر انویسٹیگیشن مکمل کر کے ان کو سزائیں دینا, اور اس سزا کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سسٹم بنانا کہ پھر جو ہے کوئی بھی ایسی غیر قانونی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندر ایسی آسانی سے نہ اپنے آپ کو ملوث کر سکے. تو یہ تمام تر تحفظات ہیں ایف اے ٹی ایف کے. امید یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو مختلف ہم نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹس کے اندر بھی جی آئی ٹی تشکیل دی جا کے ان کو جی آئی ٹی تشکیل دی گئی ہے اور اس کے اندر بھی مختلف بروکریج ہاؤسز کو جو ہے وہ سمن کیا جا رہا ہے, ان کی ڈیٹا کو ویریفائی کیا جا رہا ہے. اسی طرح بینکنگ سیکٹرز کے اندر بھی کیا جا رہا ہے. مگر ایک بات بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر بہت سے ایسے مواقع ہیں جو لیگل تو ہیں, اگر ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ انلیگل ہیں, مگر وہ کام لیگل ہیں مگر ان کا لا پروویژن نہیں ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص اگر فری لانس کے طور پہ کام کرتا ہے یا ہمارے ہاں بہت سے بڑا طبقات جو ہے وہ کیش اکانومی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کو بھی ہم اگر دیکھیں تو اس کو پہلے تو سسٹم میں لانا پڑے گا, ورنہ ایسے لوگوں کو بھی ہم جو ہے وہ ایک سسپیشس ایکٹ میں ڈال دیتے ہیں. یعنی بہت سی جگہوں کے اوپر ہمارے یہاں کیش اکانومی پہ کام ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کوئی شخص اگر لیٹ سپوز کہ ٹیوشن پڑھا رہا ہے, پرائیویٹ بیسس کے اوپر کرا رہا ہے, یا فری لانسنگ کے طور پہ کوئی مختلف لوگ تحت ایک جگہ سے دوسری جگہ کے دونوں کے درمیان کمیشننگ کر رہا ہے اور وہ فری لانس کے بیسس پہ کر رہا ہے, تو اس کو ہمارے جو اتھارٹیز ہیں یا قانونز ہیں ان کو جو ہے وہ کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں کرتے ہیں اور وہ اس کو ایکسیپٹیبل نہیں ہے فری لانسنگ. تو ان کو بھی جو ہے وہ ایک ایکسیپٹیبل موڈ کے اوپر لانا ہوگا اور تمام تر جو اس طریقے کے کام ہیں جو خاص طور سے کیش اکانومی سے ہو رہے ہیں ان کا بھی مارجنز دینا ہوگا, تاکہ جو ہمارے ملک کے اندر ابھی اتنا ہائی لیول پہ ڈیجیٹلائزیشن نہیں ہوئی ہے کہ اگر ہم کوئی چھوٹا سا کام کریں تو کریڈٹ کارڈ سوائپ کر کے یا ڈیبٹ کارڈ سے پیمنٹ کر دیں. تو یہ ایک بہت اقدامات ہیں کہ نہ صرف ڈیجیٹلائز کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سسٹم بھی پرووائڈ کرنا ہے اور ٹیکس نیٹ کے لیے ان کو اپنے سسٹم کے اندر ضم بھی کرنا ہے عوام کو. تو امید یہ کرتے ہیں کہ ان تمام تر صورتحال کے اوپر جو ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان کام کر رہی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل کموڈیٹیز مارکیٹس کے اوپر. انٹرنیشنل کموڈیٹیز کے اوپر دیکھیں تو ایک طرف جو انوینٹری ویلیو رپورٹ آئی ہے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جانب سے دی گئی ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ انوینٹری کو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 2.5 ملین بیرل سے نیگیٹو میں آئے گی, مگر وہیں پہ جو انوینٹری کا جو ہمارے پاس فگرز آئی ہیں وہ تقریباً 3.5 ملین سے ابو کی نیگیٹو میں آئی ہے. اس سے یہ بات پھر ثابت ہو رہی ہے گزشتہ ہفتے 8.5 ملین نیگیٹو میں آنے کے بعد 3.5 ملین بھی نیگیٹو میں آ رہا ہے. تو سیکنڈ ویک ہے یہ رجحان شو ہو رہا ہے کہ آئل کی انوینٹری کا نیگیٹو ہونا یہ بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل کی فی الحال ڈیمانڈ جو ہے وہ فور کاسٹ سے زیادہ ہے. یعنی آئل جو ہے وہ اس وقت مارکیٹ کے اندر جو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی چلی جا رہی ہے گریجولی بیسس کے اوپر. مگر وہیں پر دوسری جانب یورپین کنٹریز کے اندر بالخصوص یو کے اندر جو ہے وہ لاک ڈاؤن کو مزید سخت کیا جا رہا ہے, یو ایس کے اندر سخت کیا جا رہا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ چائنا میں بھی 10 ماہ کے بعد جو کووڈ کے کیسز ہیں انہوں نے بھی ایک تشویش کو لہر کے تحت جو ہے وہ تشویشناک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ نمبر آف کیسز کا بڑھنا ایک بہت ہی زیادہ جو ہے تشویش کن صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے چائنا کے اندر, کیونکہ یہاں سے ہی کووڈ اسٹارٹ ہوا تھا اور اب دوبارہ وہاں پہ ان تمام تر صورتحال کریٹ ہو رہی ہے. تو بڑا پینک سا صورتحال ہم کو آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے.
ریٹس کے حوالے سے بات کریں انٹرنیشنل کموڈیٹیز کی تو گولڈ اس وقت تقریباً $16 نیچے آنے کے بعد $1838 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 32 سینٹس نیچے آنے کے بعد $25.25 پر آؤنس پر ٹریڈ ہو رہا ہے. WTI کروڈ 19 سینٹس پلس ہونے کے بعد $53.09 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. برینٹ تقریباً 10 سینٹس پلس ہونے کے بعد $56.16 پر بیرل پر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ ہم نے دیکھا کہ عالمی مارکیٹس کے اندر جو ہے وہ ایک پینک ابھی بھی برقرار ہے. آلدو آئل اپنے آپ کو اس انوینٹری رپورٹ کی بیسس پہ سسٹین تو کر رہا ہے مگر وہاں پہ کئی کریٹیکل انالیسز یہ بھی ہے کہ آئل اس وقت تقریباً 9.7 ملین بیرل پر ڈے کی پروڈکشن کٹ کے اوپر ہے. اگر اس پروڈکشن کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے تو آئل کا اس وقت جو اگر ریٹ ہو سکتا ہے وہ تقریباً $37 کے قریب ہو سکتا ہے. تو یہ ابھی ایک آرٹیفیشلی جو آئل کو سپورٹ مل رہا ہے پرائس کی وجہ سے کہ پروڈکشن کٹ ہے تو اس کی بات تو امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر جس طریقے سے انوینٹری اپنا رجحان یہ بتا رہی ہے کہ آئل مارکیٹس کے اندر ڈیمانڈ جو ہے وہ بڑھ رہی ہے آئل کی اور معاشی سرگرمیوں کی بھی ایک عکاسی ہوتی ہے اس سے کہ جب آئل کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہماری انڈسٹریز کے اندر تھوڑی بہت موومنٹ پازیٹیو اینڈ پہ شروع ہو گئی ہے. تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں نہ صرف انٹرنیشنل معاشی سرگرمیوں کے حساب سے بلکہ پاکستان کے لیے بھی کہ جہاں پہ FATF کی جو فائنل ڈیڈ لائن اس وقت چل رہی ہے یہ فائنل ہوتی ہے کہ اس کو مزید ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے کووڈ کے پیش نظر مگر ابھی تک تو فی الحال فائنل ڈیڈ لائن ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت جو بھی اقدامات کر رہی ہے FATF کو لے کے اس کو بر وقت ایڈریس کرے اور تاکہ پاکستان کا اسٹیٹس گرے سے نکل کے وائٹ کی طرف منتقل ہو جائے. یقیناً گورنمنٹ آف پاکستان کی پوری کوشش یہ ہے کہ FATF کے تحت جو پاکستان موو کر رہا ہے اس میں پاکستان کا اسٹیٹس وائٹ ہو جائے اور وائٹ اسٹیٹس کے بعد پاکستان کو جو فائدے ہو سکتے ہیں ان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومک سرگرمیاں خاص طور سے انٹرنیشنل کانسنٹریشن جو ہوتی ہے یا انٹرنیشنل اٹریکٹیونیس جو ہوتی ہے انویسٹرز کی وہ پاکستان میں آتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک کاروبار کو فروغ دینے کے لیے بہت بڑا بوسٹ مل سکتا ہے. تو یہ تمام تر صورتحال ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.